ایسے تو ہمارے یہاں روایت یہ کہ 19 سے لے کر 29 تک ہر تاقرات ایک دن چھوڑ کے 19 21 23 25 27 29 اس میں یہ چانس ہے کہ شب قدر ہو سکتی، لیکن زیادہ روایت 19 21 اور 23 کی روایت میں یہ ہے کہ 25 اور 27 میں بھی شب قدر کی پاسبلٹی، لیکن صرف اتنا جملہ آ گیا کہ زیادہ چانسز 19 21 23 کے، تو 25 اور 27 کو کوئی بھی عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتا، حتیٰ یہ کہ اور کچھ نہ صحیح تو وہ مختصر ترین اعمال 2 رکعت نماز شب قدر، قرآن کے 2 عمل، ایک زیارت امام مظلوم، 17 سے 20 منٹ میں جو اعمال ہو سکتے ہیں۔ اور میرا مشورہ آپ کو یہی کہ آپ آج 23 پر اکتفا نہ کریں، 25 اور 27 اور 29 تک کم سے کم یہ جو شارٹسٹ اعمال ہیں ان کو ضرور انجام دیجئے۔ لیکن آپ عام طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ فقط اتنی سی روایت کے زیادہ چانسز 19 اور 23 اور 21 کے ہیں، باقی راتوں میں بالکل لوگوں نے اعمال چھوڑ دیے۔ اور 19 21 اور 23 میں بھی جب یہ آ گیا کہ 23 کے چانسز بہت زیادہ، 19 اور 21 کو اعمال کرنے والے بھی 1-8 گھنٹے کے اعمال کے بعد گھر میں جا کے سو جایا کرتے ہیں، الا ما شذ و ندر، چند شاذ و نادر لوگوں کو چھوڑیے۔ آپ مسجدوں تک میں دیکھیں گے کہ 11 ساڑھے 11 کے بعد 19 اور 21 کو تالے پڑ جاتے ہیں۔ 2-4 جگہوں کی بات چھوڑ دیجئے، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں۔ تو جب پروردگار عالم یہ دیکھ رہا کہ اتنی سی بات کہ اتنا کہہ دیا گیا کہ سب سے زیادہ چانسز 23 کے، لیکن 19 میں بھی پاسبلٹی ہے، 21 میں بھی امکان ہے، 25 میں بھی امکان ہے، 27 میں بھی امکان ہے، 29 میں بھی امکان ہے، مگر سب سے زیادہ امکان 23 کا، تو انسان باقی ساری راتوں کے اعمال چھوڑ کے بیٹھ گیا۔ 11 بجے کے بعد اللہ کے گھر تک میں تالے پڑ جاتے ہیں، تو اگر کلیئر کٹ کہہ دیا جاتا کہ 23 ہی شب قدر ہے، تو اب جو آدھے گھنٹے کے رہے سہے اعمال ہم 19 اور 21 کو کر دیتے ہیں، اس سے بھی اسلام محروم ہو جاتا۔ تو کہا کہ نہیں، مومن ہر وقت الرٹ ہو کے بیٹھے، اسی بہانے کچھ عبادتیں زیادہ کر لے، لیکن ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ چانسز آج رات کے بارے میں، اور بار بار ہمیں یہ وارننگ دی گئی کہ اس رات کو اس لیے معمولی نہ سمجھنا۔ اب یہ جملہ میرا، یہ روایت کا نہیں، یہ امام کا نہیں، کہ سارا سال تم جو معاذاللہ دوسروں کا دماغ کھاتے رہو گے کہ مولانا فلاں مسئلے کی دعا بتا دیجئے، عمل کرنے والے کے پاس دوڑ کے جا رہے ہو، وظیفہ بتانے والے کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہو، اور توبہ توبہ معاذاللہ اللہ رسول اور امام کو چین نہیں لینے دے رہے ہو کہ رزق کا پرابلم آ گیا، اولاد کا مسئلہ آ گیا، بیماری کا مسئلہ آ گیا، دشمنوں کا خوف آ گیا، کاروبار میں اونچ نیچ آ گئی، نوکری چھوٹنے کا خطرہ ہو گیا۔ سارا سال تم جو خود اپنا وقت بھی ضائع کرو گے اور اللہ رسول اور امام کے بھی پیچھے پڑے رہو گے، تو یہ آج کی رات تمہاری لاپرواہی ہے، اس لیے کہ آج کی رات وہ کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر، کہ ہر امر کو لے کر، ہر چیز کو لے کر، امر کس چیز کا نام؟ امر کس چیز کا نام؟ ہمارے سارے سال کے معاملات کے طے کرنے کا نام۔ آج کی رات ایک فائل تیار ہو رہی، اور یہ اللہ کا سیکریٹریٹ ہے، یہاں پہ کسی قسم کا کوئی ریڈ ٹیپنگ کا سسٹم نہیں ہے کہ آج کی رات فرشتوں نے فائل شروع کی ہے، 1 ہفتے کے بعد جا کے مکمل ہوگی۔ جی نہیں، راتوں رات یہ فائل مکمل ہو جائے گی۔ اور وَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، اور آج کی رات کو یہ ملائکہ اور جبرائیل اللہ کی اجازت سے وہ پوری فائل کو لے کے نازل ہو جائیں گے صاحب امر کے پاس، اور بتائیں گے کہ فلاں مومن کے لیے آج کی رات یہ طے کیا گیا، فلاں مومن کے لیے آج کی رات یہ طے کیا گیا۔ کیا طے کیا گیا؟ اس کے آئندہ پورے سال میں اس کے رزق کا مسئلہ کیا ہوگا، اس کے پورے سال میں اس کی ازدواجی زندگی کا مسئلہ کیا ہوگا، اس کے پورے سال میں اس کے دشمنوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ کیسی رہے گی۔ ہماری زندگی کا ایک ایک امر، کل امر، خدا کہہ رہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، پروردگار کی اجازت سے ہر امر کو لے کے یہ فرشتے نازل ہونے والے۔ لیکن جب یہ فائل تیار ہوگی تو ایک مرتبہ یہ کہا جائے گا سلام ہی حتی مطلع الفجر، سورج طلوع ہونے تک اس کو روک کے رکھا جائے گا۔ فائل تیار ہو رہی، مگر سورج کے طلوع، فجر کے طلوع ہونے تک، رات کے اختتام تک اس فائل کو روک کے رکھا جائے گا کہ شاید کسی وقت بھی رات میں مومن اپنے لیے ایسی دعا کروا لے کہ جس کی وجہ سے پروردگار یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ نے جو لکھ دیا ہو سکتا ہے ایسی ہم دعا کر لیں کہ اللہ ہمارے بارے میں لکھے ہوئے کو مٹا کے اپنا حکم بدل دے۔ یہ تو جملہ میں نے کئی مرتبہ کہا، شاید کل بھی یا پرسوں بھی یہ جملہ آیا کہ قوم یونس نے ہم کو یہ بتا دیا کہ دعا میں کتنی بڑی طاقت ہوا کرتی، اور دعا کس طرح سے نہ صرف یہ کہ آئندہ والے عذاب کو روک دیتی، بلکہ جو عذاب سر پہ بھی آ چکا ہوتا
ابھی تو ہم اس عذاب کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں جو آئندہ سال آنے والا، جس کا سلسلہ کل رات سے شروع ہوگا، جو 2 مہینے بعد کا عذاب ہے، جو 6 مہینے بعد کا عذاب ہے، جو 10 مہینے بعد کا عذاب ہے، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جبکہ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ جو چند منٹ کا عذاب ہوتا ہے دعا اسے بھی واپس کر دیتی ہے۔ تو آج کی اس شب قدر میں اس بات کا خیال کرنا، اور یہاں پر 2-3 چھوٹے چھوٹے متفرق مسائل کو بیان کر دیا جائے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے بہار الانوار جلد نمبر 98 کی وہ روایت آتی ہے جسے علامہ مجلسی نے اپنے راویوں کے ذریعے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے، یہ کہہ کر کہ اگرچہ یہ واقعہ، بلکہ امام یہ روایت بیان ہی اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ راوی یہ سوال کر بیٹھا کہ جس طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی جو اللہ نے صرف ہمارے رسول کی امت کو دی، تو کیا یہ شب قدر بھی اللہ کا کوئی خاص تحفہ امت محمدیہ کے لیے ہے؟ تو امام نے کہا نہیں، یہ اللہ کا ایک جب سے کائنات کو بنایا یہ اصول رہا کہ شب قدر کو فکس کر دیا گیا۔ جب سے یہ کائنات بنی، دنیا کے ہر ملک کے اندر ایک اس کے سال کا آغاز ہوتا کہ کب سے یہ سال شروع ہوگا، کب سے یہ سال ختم ہوگا۔ کائنات جب سے بنائی گئی، اللہ نے شب قدر کو وہ تاریخ بنا دیا کہ اس کائنات کے تمام امور ایک سال کے لیے اس رات کو طے ہوتے ہیں۔ آدم ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، ہمارے رسول 1,24,000 انبیاء کی ہر امت کے لیے شب قدر کو رکھا گیا۔ اور پھر امام فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے پروردگار عالم سے 5 یا 6 چیزوں کی تمنا کی۔ حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں اپنی 5 یا 6 تمنائیں پیش کی تھی۔ پروردگارہ میں تیری قربت چاہتا ہوں۔ اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہو جائے۔ جناب موسیٰ نے اس مسئلے کو پیش کیا، پروردگارہ میں تیری قربت چاہتا ہوں، اور پروردگارہ میں جنت چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے آج کل جنت کو بھی ایک مذاق بنا دیا، ہنسی مذاق میں جنت کا تذکرہ ہوتا، مگر کتنی ہی روایتوں اس دعا کا حکم ہے کہ اسألک الجنہ، جنت اللہ کی ایک نعمت۔ آپ نے اس سے پہلے کئی مرتبہ سنا کہ اللہ کی کسی بھی نعمت کا کبھی مذاق نہ اڑانا، وہ کفران نعمت ہو جاتا۔ معمولی نعمتوں میں حکم دیا گیا، یہاں تک کہ نمک اور پانی تک کے بارے میں حکم دیا گیا، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی رسپیکٹ کرنا۔ جنت تو اللہ کی اتنی بڑی نعمت، اس کے بارے میں قسم قسم کے مذاقیہ جملے ہمارے لوگوں میں مشہور ہو گئے۔ اور آج کل ایک نیا ٹرن نکلا، وہ اپنے آپ کو زیادہ مقدس و متقی شو کرنے کا کہ جی ہمیں نہ جنت کی پرواہ ہے نہ جہنم کی فکر ہے، ہم تو بس اللہ کو اللہ سمجھ کے عبادت کر رہے ہیں۔ یہ معصوم کا جملہ، اور معصوم ہی کی زبان پہ سجدہ، امام ہی کہیں تو ان کی شان ایسی ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں۔ ہم اور آپ حیثیت کیا رکھتے ہیں کہ اتنا بڑا جملہ کہیں؟ چنانچہ تفسیر البیان آیت اللہ خوئی کی ایک مشہور و معروف تفسیر ہے جو بدقسمتی سے مکمل نہیں ہو سکی۔ اس تفسیر بیان الحمد کی تفسیر کرتے ہوئے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچتے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے، تو وہاں پہ مولا کے اس فقرے کو نقل کیا کہ اس کے اندر یہ بھی آ گیا کہ انسان نہ جنت کے لیے عبادت کرے نہ جہنم کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ پھر آیت اللہ خوئی، اس کتاب کا اردو ترجمہ ہو چکا، ابھی تک تو بازار میں ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم کہ مرحوم مراجع کی کتابیں ان کے انتقال کے بعد کوئی شائع نہیں کرتا، موقع ملے ضرور خریدی۔ اور اس میں یہاں پہ بحث کی کہ یہ جملہ صرف امام کہہ سکتے ہیں، کوئی غیر معصوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی غیر معصوم جنت و جہنم کی وجہ سے عبادت کر رہا ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں۔ وہ جنت اللہ کی دی ہوئی نعمت، ہمیں اس کے حقارت کا، فرض کیجئے کہ ہمیں اس وقت روٹی کی ضرورت نہیں، ہمیں چاول کھانا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم روٹی کی توہین کر دیں، وہ اللہ کی نعمت تو ہے۔ عرفات کے میدان جو رمضان سے اہم موقع، معصوم کا جملہ آپ آخر رمضان میں سنیں گے کہ اگر کوئی شخص رمضان میں اپنی بخشش نہ کرا سکا تو اب اس کے پاس کوئی چانس نہیں ہے بخشش کرانے کا، سوائے اس کے کہ حج کے دوران عرفات میں پہنچ جائے کہ رمضان کا محروم بھی عرفات میں کچھ نہ کچھ پا لیا کرتا۔ وہاں یہ حکم دیا جا رہا کہ اسألک الجنہ 70 مرتبہ اعمال عرفات میں شامل کیا کہ یہ دعا مانگو کہ اے اللہ مجھے جنت چاہیے۔ تو جنت کا مذاق یا اپنے آپ کو علی جیسا سمجھ کے یہ دعویٰ کرنا کہ ارے جنت میں کیا رکھا ہے، جہنم میں کیا ہے، ہم تو اللہ کو اللہ سمجھ کے عبادت کر رہے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے منہ پہ یہ جملہ سجتا ہی نہیں۔ خیر، اب حضرت موسیٰ